اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت۔ اس پروگرام میں سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے جو ہیں وہ مختلف پروگرامز میں شامل کیے گئے ہیں، اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اتنا خوبصورت پروگرام تیار کیا ہے کہ اس میں سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کر رہے ہیں۔ آج ہم ہجرت مدینہ کے اسباب پر بات کریں گے کہ آیا وہ کیا اسباب تھے کہ جس کے سبب ہجرت مدینہ ہوئی، اور ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں قدم رکھ فرمایا اس کے بعد کا کیا احوال ہے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت عمدہ مطالعے کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خاں، اور ایک ایسے ثنا خاں جن کی آواز نے الحمدللہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے مداحوں میں بہت اضافہ کیا ہے۔ میرے بھی اور آپ کے ہم سب کے پسندیدہ ثنا خاں جناب زہیب علی اشرفی تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا زہیب، ہم چاہیں گے آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، ہاں روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، ہاں وہ خدا کی رضا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، کیا ظہوری کیا ظہوری کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہو قرآن جس کی، پر نعت پڑھتا ہو حسان جس کی، نعت پڑھتا ہو حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، وہ میرا رہنما
بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام اپنے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے جناب زہیب علی اشرفی۔ آمد کے حوالے سے کلام سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، اور ہر طرف چراغاں ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایسے موقع پر جب یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا لطف مزید دوبالا ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے نعتوں کی گونج ہے اور سرکار کی سیرت کا ذکر ہے۔ کیا فرمائی مفتی صاحب کے نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ چونکہ سبب کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، اتنی بڑی ہجرت ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجرت آ رہی ہے، تو کیا اسباب ہیں؟ اس کو کچھ فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ کہ ہجرت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے حکم مبارک سے ہوئی، جی، اور اس ہجرت کا جو معروضی ماحول کے اندر ہم دیکھیں تو بنیادی سبب یہی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی ہٹ درمی، ظلم و ستم، ان کا رد عمل، ان کی مزاحمتی پالیسی اور ان کا اپنے انکار کے اوپر قائم رہنا، یہ معروضی ماحول کے اندر یہ بنیادی سبب ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے کا۔ لیکن اس کو اگر ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر جو ایک سازگار ماحول میسر آنے والا تھا، وہاں سے اسلام کی بنیاد رکھنی تھی، اور وہاں سے جو اٹھان میسر آنی تھی وہ یہاں کے معروضی حالات میں مشکل تھا۔ بالکل ہے، صحیح۔ اس لیے اگر ہم اس میں دیکھیں کہ مکی زندگی کے جو کم و بیش 13 سال ہیں، تو سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے تقریباً 12 نبوی میں، یعنی 1 سال قبل سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے مکہ کے اندر، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پکچر دکھا دی۔ بالکل، یوں تو سورہ یوسف کا جو نزول ہوا تھا وہ ایک سوال کے جواب میں ہوا تھا کہ قریش اہل کتاب سے ایک سوال پوچھ کے آئے تھے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، تو سورہ یوسف نازل ہوئی اس کے جواب دینے کے لیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ جب اپنے عزیز و اقارب، اپنے نسبی رشتہ دار جب آپ کے لیے کسی ایک جگہ رہنا محال کر دیں اور آپ وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے دوسری طرف جائیں، تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ فروٹفل کتنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں مصر پہنچے، قید و بند بھی ہے، الزام تراشیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن بالآخر پھر کیا ہوا کہ وہ بھی وہاں پہنچے، جو رشتے بھائی تھے وہ بھی وہاں پہنچے، اور انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس بلندی اور عظمت کو بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ڈیلیور کیا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ نقشہ مبارک دکھا دیا تھا۔ تو ان اسباب کے تحت جب آقا علیہ السلام نے وہاں ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو سارا نقشہ وہی تھا، قریبی رشتہ داروں کی عداوت اور دشمنی، آپ کا وہاں سے چلے جانا، پھر آپ کو مشکلات کے بعد ایک سازگار ماحول کا میسر آنا۔ تو وہاں سازگار ماحول میسر آیا تو آقا علیہ السلام نے 10 سال سے بھی کم عرصے میں پھر اسلام کو ایک بہت بڑی ریاست کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کسی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ راہ مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ اس مشکل راہ میں چلتے چلتے جب بند گلی میں کھڑتے ہیں تو وہ بند گلی در حقیقت آپ کے لیے خیر کا ایک سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ جو مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات آپ کے لیے کسی بڑی فتح اور کامرانی کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو کسی کا آپ کے ساتھ مزاحمتی رویہ ہوتا ہے، وہ دوسری طرف آپ کو ایک ایسے راستے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے جہاں آپ کی مقبولیت اور پذیرائی کے اسباب اللہ نے رکھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف تو ان کی اپنی بد نصیبی کہ یہاں سے آقا علیہ السلام تشریف لے، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد بادل بھی روٹھ گئے، بارش بھی روٹھ گئی، اور ان کو ہرما نصیبی اور بد نصیبی نے گھیر لیا ہر طرف سے۔ مگر آقا علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان کی خوش نصیبی جاگ اٹھی، اور وہاں سے پھر اسلام کی وہ اشاعت ہوئی کہ 10 سال سے کم عرصے میں یہی قریش مکہ بھی پھر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسلام ایک مضبوط
ریاست کے طور پر پھر ابھر کر سامنے سبحان آیا۔ اللہ، سبحان لہٰذا کامیابی ہمیشہ مشکلات سے گزر کر ہوتی ہے، بے شک۔ اور جب ایک دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو ضرور قدرت نے کوئی دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھول رکھا ہے، جہاں سے داخل ہو کر آپ نے اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنا ہے بہت عمدہ۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھے اسباب فرمایا آپ نے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ نقوش سیرت میں آج سفر ہجرت مدینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے اسباب پر ہوئی۔ اب ابتداً چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہجرت فرمائی، تو اس ہجرت کی کیا کیفیت تھی، صحابہ کے کیا جذبات تھے، اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہجرت ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کی امت کو ہر عبادت میں بہترین فضیلت اور درجہ انہیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایک عظیم الشان عبادت مسلمان پہلے بھی ادا کر چکے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف بھی کچھ مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، اور اب بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ کے بعد ایک نیا اللہ سبحانہ و تعالی نے مرکز اسلام کے لیے منتخب فرما لیا، اور وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انصار مدینہ نے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم آپ کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہوئے مسلمانوں کو اب اجازت مرحمت فرمائی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب تم امن کی جگہ پر رخصت ہونا کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے۔ حضور ابھی خود نہیں گئے، صحابہ کرام کا لیکن سفر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ وہاں جا کر وہ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اب باقاعدہ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے جن صحابی رسول کا نام ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کرنے والوں میں نام آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ اور اپنے معصوم بچے کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اس کیفیت میں نکلے کہ آپ نے اونٹنی پر اپنی اہلیہ کو سوار کیا، ان کی گود میں اپنے نوزائیدہ بچے کو دیا اور خود نکیل پکڑ کر سفر کیا۔ یہ کیفیت تھی سفر مدینہ کی، کوئی لگزریس سفر نہیں، کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ اور آج تیز ترین جو رفتار کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں ہیں، اس کے تحت 4-4.5 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، جو کہ مکے سے مدینے کا بنتا ہے، اور بہت پرسکون روٹ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، اور وہ صحراؤں میں، تپتے صحراؤں میں اس کیفیت میں سفر کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہم نے سفر اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کو روکا گیا، اور روکنے والوں نے نہ صرف ان کی اہلیہ کو روک لیا کہ تمہیں خود جانا تو چلے جاؤ، لیکن ہماری یہ بچی تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے ہم۔ اسی طرح ان کے بیٹے کو جو نوزائیدہ بچہ تھا اسے بھی روک لیا گیا، اور کھینچم تانی ایسی ہوئی کہ اس بچے کا بازو تک اتر گیا۔ یعنی یہ ہجرت مدینہ کے لیے تکلیف اٹھانے والے اول صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر مدینہ اختیار کرنے والوں میں۔ پھر بہت ہی مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سفر مدینہ اختیار کرنے لگے تو آپ کو باقاعدہ اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ تمام تر مکے میں چھوڑ کر جانے پر اجازت دی گئی۔ سب چھوڑ کے جاؤ گے پھر تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور حضرت علامہ ابن کثیر نے تقریباً 20 مردوں اور 8 عورتوں یعنی صحابہ کرام اور صحابیات کا ذکر فرمایا جو اولین مدینہ منورہ کی طرف جانے والوں میں ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑھ کر ذکر فرمایا خود مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولین صحابہ نے جو ہجرت کی، اکثر نے خفیہ طور پر ہجرت کی ہے، مگر سب سے زیادہ بڑی جو ہجرت ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ نے علل اعلان ہجرت فرمائی ہے، اور کیفیت بھی خود بیان فرمائی کہ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اسلحہ بھی لیا، تلوار بھی لی، تیر کمان بھی لیے، اور باقاعدہ حرم شریف میں آ کر نہ صرف طواف کیا، طواف کے بعد کے نفل بھی پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اہل قریش کو ان کو کہا کہ جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کے اوپر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، وہ وادی کو اس طرف آ کر مجھے روک کر دکھائے۔ فرمایا علل اعلان آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی جب آپ مکہ مکرمہ آئے تھے تو مفلس اور قلاش تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن رحمت میں آ کر آپ نے مکے میں بسیرہ اختیار کی، تو وہاں پر ماشاءاللہ بڑا مال و دولت آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ اور جب آپ مدینے جانے لگے تو وہاں بھی مکے والوں نے روکا، کہا کہ جب تم آئے تھے تو مفلس و قلاش تھے،
مگر اب تم جا رہے ہو، تمہارے پاس اچھا خاصا مال و دولت، یہ سب یہیں پر کمایا، ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے فرمایا مال و دولت تمہیں مبارک ہو، میں تو مدینے والے کی طرف جاؤں۔ سب کچھ چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کے نام پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی خاطر، اور آپ نے سفر ہجرت اختیار کیا۔ تو یہ اولین صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی۔ واہ واہ، کیا عظیم الشان ہجرت ہے۔ بظاہر یہ اس کو ہجرت کہیں ہم، لیکن اپنا مال چھوڑنا، اپنا اسباب، اپنے کاروباری معاملات، چونکہ یہ تاجر لوگ تھے، یہ مکے والے اہل مکہ جو تھے وہ تاجر تھے، تجارت سے وابستہ تھے۔ کسی تاجر کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنا مقام چھوڑنا، اپنے اس بنیادی مرکز کو چھوڑنا جہاں سے اس کی تمام تر یہ مالی معاملات چل رہے ہوں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور کی تابعداری دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہ صرف اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے معصوم نوزائیدہ بچوں کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو پھر نہ مال دیکھنا ہے، نہ اسباب دیکھنا ہے، پھر صرف تابعداری کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ کیا فرمائے گا حضرت؟ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اسباب کے حوالے سے، کہ جو اسباب تھے سفر ہجرت کے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اس کی کیفیت کیا ہے سفر کی؟ وہ سفر بڑا روحانی سفر ہے، چونکہ اس میں جو ہے وہ 3 راتیں جو ہے سحور کی بھی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر جو اس میں ملاقاتیں بھی ہیں، اس میں اور مراحل بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ کچھ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے پہلے ہجرت کی، اور کثیر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ہجرت کی مدینہ کی طرف، لیکن خود آقا علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، اور آپ نے ہجرت فرمائی تو ایک تو قرآن مجید اس سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اب وہ مل بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کو معاذ اللہ قید کر لیا جائے، اور حالانکہ اس سے محاصرہ تو اس سے پہلے گزر چکا تھا، مقاطعہ قریش اس سے پہلے گزر چکا تھا، تو اب وہ اس میں شدت لانا چاہتے تھے کہ معاذ اللہ یا تو آپ کو قید کر لیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، یا آپ کو یہاں سے معاذ اللہ نکال دیا جائے۔ تو وہ یہ آپشن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ اور دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا ذکر جس شان کے ساتھ حضرت نے ذکر فرمایا، اور اسی شان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، مگر یہ اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ ہجرت کا حکم دیا، الاعلانیہ اور ظاہری اعلانیہ ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ آقا علیہ السلام اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے، اور اپنے معجزات کے اعتبار سے، شان نبوت کے اعتبار سے، جیسا کہ اس سفر کے اندر بعد ازاں کوئی سامنے آیا بھی تو کوئی آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ تو اس لیے جب یہ ساری چیزیں تھیں تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خفیہ ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ تو یقیناً اس میں آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو ان تمام صحابہ کرام کے لیے ایک دلاسا بنایا گیا تاکہ وہ طعنے سے بچ جائیں کہ جو کمزور تھے، مظلوم تھے اور اعلانیہ ہجرت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور انہوں نے خفیہ ہجرت کی تاکہ کل نہ کوئی مورخ ان پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ خود آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دروازے سے گزارا۔ کیا بات! تو آپ نے خفیہ ہجرت فرمائی، اور وہ جو ہجرت فرمائی چونکہ آپ کے جو قریبی رفقا اور صحابہ کرام تھے وہ ان کو وقت اور سفر کی نوعیت تو آقا علیہ السلام نے اظہار بھی فرما دیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اظہار کے بعد پھر منتظر رہے وہ تو تیاری میں تھے، کوئی وقت آئے اور آقا علیہ السلام کا حکم آئے اور میں آپ کے ساتھ سفر ہجرت کروں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے اور تو کوئی واضح حکم نہیں فرمایا، تو آپ نے جب ہجرت فرمائی تو رات کے پہر میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا، اور جو امانتیں آپ کے پاس تھیں آپ نے ان کے سپرد کی اور اپنے بستر مبارک پر انہیں سلایا، اور قربان جائیں رحمت للعالمین نبی کی عظمتوں پر کہ امانتیں کن کی ہیں؟ انہی کفار کی جن کے ظلم و ستم کے سبب آپ اپنا یہ وطن مبارک چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی آپ نے ان کی امانتوں کی کس طرح حفاظت فرمائی، اور ان کو اسی حفاظت کے ساتھ
پھر اپنے صحابی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا اور فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سوئیں گے. اور یہ بھی ان کی آزمائش بھی تھی, امتحان بھی تھا, اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت عملی بھی تھی. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. تو قربان جائیں جنہیں میرے آقا نے اپنے رفیق سفر کے لیے منتخب فرمایا, ان کی عظمتوں کو سلام. سبحان اللہ. جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان امانتوں کے لیے نائب اور امین کے طور پر پسند فرمایا اور کہا آپ یہاں قیام کریں اور کل یہ ان کے سپرد کریں اور پھر آپ سفر فرمائیں. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بھی سلام. تو آقا علیہ السلام اس کیفیت کے ساتھ آپ رات کے وقت میں مکہ سے نکلتے ہیں. تو آقا علیہ السلام مکہ سے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور رات کے وقت میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر غار ثور کے اندر قیام فرماتے ہیں. کم و بیش 3 دن 3 راتیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اکبر کی بیٹی, وہ خبرگیری بھی کرتی ہیں, کھانا بھی پہنچاتی ہیں, اور وہ بھی کیا مناظر ہیں. آقا علیہ السلام پر صدیق اکبر سمیت آپ کا پورا خاندان کس طرح سے قربان ہے, کس طرح سے واری واری جا رہے ہیں. اور وہاں پھر غار ثور کے اپنے مناظر ہیں, اس میں آقا علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوتا ہے. کفار مکہ پیچھا بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے کہا دیا کہ مکڑی کے جالے سے میں نے تمہیں کس طرح کبوتری نے انڈے بھی دے دیے, تمہاری سازشوں کو کس طرح بے نقاب کیا, تمہاری سازشوں کو کس طرح محض مکڑی کے جالے سے میں نے بے اثر کر دیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو ایک صحبت میسر آئی, وہ جو تنہائی اور صحبت میسر آئی خلوت کی, اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ تصویر مصطفیٰ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی انوار و تجلیات, روحانی انوار و تجلیات بھی, باقی سارے پہلو اپنی جگہ. لیکن جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو وہ اہل مدینہ جو ہے وہ یہ کہ صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو آقا علیہ السلام کی انوار کی تصویر ہیں. تو صدیق اکبر نے سایہ کر لیا اپنے کپڑے سے آقا علیہ السلام کے سر انور پہ, تاکہ یہ کسی کو اشتباہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کون. سبحان اللہ. تو پھر وہ خادم اور نوکر بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ادب کی بھی ایک تصویر ہے, وہ صحبت بھی غار ثور کی, اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنا, مشکلات سے گزرنا, اور اللہ نے خود اپنے حبیب کو ان حالات سے گزارا. تو ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ دین مصطفی کی خاطر قربانی کے لیے کس طرح ہم آتن تیار رہنا چاہیے. بہت عمدہ. کتب سیر کا اگر آپ مطالعہ کریں اور سیرت نگاروں کے حوالے سے آپ پڑھیں تو جہاں جہاں سرکار علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر ملے گا وہاں حضرت ام معبد کا ذکر ضرور نظر آئے گا. اور ان کی ان روایات کو ضرور لکھنے والوں نے لکھا کہ سرکار کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہوں نے کیا کیا ارشادات فرمائے. یہ بھی اس سفر کا حصہ ہے, چونکہ سرکار علیہ السلام نے پھر آگے کا سفر اختیار کر فرمایا تو یہ بھی ایک سفر کا حصہ ہے. وقت طلب چیز ہے, یہ سیرت ہے پوری اور اس کے اندر بہت زیادہ مٹیریل ہے, لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب نے بہت مختصر جامع انداز میں اس کے احوال کو بیان فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. عالم بادشاہی انس و جان, اللہ 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 اللہ, آخر عالم بادشاہی انس و جان. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. نقوش سیرت میں آج سفر ہجرت مدینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے احوال, اس کی کیفیات, اس کے اسباب بہت اچھے انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے بیان فرمائے. اور میں اس مرحلے پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ہجرت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ رد عمل ہجرت کے بعد نہیں بلکہ کوہ صفا پر جب آپ نے اس دعوت کا اعلان فرمایا وہاں سے لے کر اور پھر وہ 13 سالہ مکی دور مبارکہ حضور علیہ السلام کا, اور اس کے بعد دین پہنچنے تک, اس کے بعد بھی کفار و مشرکین کو چین نہیں آیا, اور اس کے بعد بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے. کس طرح کا رد عمل تھا کفار و مشرکین کا, میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے. جیسے کہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کفار نے جو ایک میٹنگ دارالندوہ میں بلائی تو وہاں ان کی 3 منصوبے تھے, اور اس میں جو اولین جو طے پایا تھا, جو حکمت عملی طے پائی وہ یہ تھی کہ ہم معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں, چونکہ یہ جتنے پروانے اس شمع رسالت کے گرد گھومتے ہیں, اگر یہ شمع بجھ گئی تو یہ سارے کے سارے پروانے بھی ختم ہو جائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ
فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے تو اس نور کو پایا ہے، کمال تک پہنچانا ہی ہے، وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پر یعنی ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے کچھ افراد جمع کیے گئے اس نیت کے ساتھ کہ سب مل کر حملہ کریں گے تو جو بدلے کی جو آگ ہے وہ بھی نہیں بھڑک پائے گی۔ تو سب نے کاشان اقدس کا جب محاصرہ کیا، اور جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو باخبر کیا، تو 40 لوگ تقریباً آپ کے کاشان اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے درمیان میں سے نکل گئے مگر ان کو نظر نہ آئے۔ اب جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم جس کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ تو ہمارے درمیان میں سے جا چکا ہے، اب ان کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ رد عمل تو آنا تھا، وہ تو پہلے سے نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ پھیلے، وہ تو مکے میں ہی اس کو محدود کرنا چاہتے تھے بلکہ ختم کرنے پر آمادہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں مزید سعاتیں عطا فرمانی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور علیہ السلام ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر لائے یا ان کو معلق کر انہیں لے کر آئے ساتھ میں، تو 100 اونٹ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو حضور جان قربان کرنے والے ساتھی تھے، وہیں کوئی انعام کی لالچ والے افراد بھی تھے لوگ، تو جان کے در پہ بھی تھے، تو انعام کی لالچ میں کئی افراد ٹولیاں بنا کر حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور ایک کیفیت جیسے غار ثور کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ پہنچے مگر اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور وہ وہاں سے ناکام و نامراد لوٹے۔ اسی طرح سراقہ بن مالک کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ حضور تک پہنچ گئے تھے، اور 3 مرتبہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا، تو وہ خوفزدہ ہو گئے، اور پھر حضور علیہ السلام سے امان نامہ لکھوایا، اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ان کو ایک بشارت عطا فرمائی کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حالانکہ حضور خود مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، مگر نگاہ نبوت یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا عزم بہت بلند ہے، فی الحال تو مدینے جا رہے ہیں مگر ہمارا جو پرچم ہے وہ کسرا تک جائے گا اور وہاں بھی لہرائے گا، وہ بھی زیر نگی ہوگا۔ ان کو امان نامہ سرکار نے عطا فرمایا۔ اسی طرح بریدہ اسلمی وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، یعنی یہ بھی سمجھے کہ گرفتار کرنے کی نیت سے پہنچے، مگر گرفتار کرنے وہ حضور کو گئے تھے، حضور کی محبت میں خود گرفتار ہو گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے تعارف لیا اور اس کے بعد نہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ نبوت کا ایک پرچم بھی ہونا چاہیے، اپنا امامہ شریف حضور کی اجازت سے اتارا اور اپنے نیزے پر باندھ کر اس قافلہ نبوت کے پرچم بردار بھی بنے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت پہ کفار کا رد عمل بڑا سخت تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما چکا تھا واللہ یعصمک من الناس، جو حضور کو گرفتار کرنے آ رہے تھے وہ خود حضور کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح اللہ نے کافروں کی ساری سازشیں الٹنی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا مجھ سے کیا فرمائیے گا کہ ویسے لوگ ہجرت کرتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اپنے دیگر سیٹ اپ کے لیے یا انوائرمنٹ کے تبدیلی کے لیے، لیکن یہ جو ہجرت ہے مدینہ منورہ میں جو ہجرت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے تمام اہل بیت اطہار میں السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی اور مدینے میں قیام فرمایا۔ تو کیا فرمائے گا اس ہجرت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ چند الفاظ میں چاہتا ہوں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے ہجرت لغوی معنی کے اعتبار سے تو وطن چھوڑنا، مائیگریٹ ہونا جسے کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے جہاں دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے اور وہاں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے وطن کو چھوڑ دینا اور کسی دوسری ایسی جگہ جا کر آباد ہونا جہاں دین اور ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کی جا سکے، تو شرعی معنی میں اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سفر ہے عام جیسے آپ نے ذکر فرمایا، یہ سفر وسیلہ ظفر ضرور ہے، کامیابی کا ذریعہ ضرور ہے، مگر ہجرت شرعی نہیں ہوتا۔ لیکن اس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے علیہ السلام کی اس ہجرت کی یہ برکت رکھی ہے کہ جو بھی کہیں سفر کر کے پہنچتا ہے نیک نیتی سے، اچھے ارادے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی
کئی بار یہ فرمایا کہ سفر کرو اور زمین میں گھومو اور پھرو، اور جو آدمی کسی ایک جگہ اس کو اسباب میسر نہ ہوں، حالات تنگ ہوں، اگر وہ سفر کرے تو اس سفر کے اندر یعنی اس معنی میں ہجرت ہو گئی، ہجرت شرعی نہ ہوئی، مگر اس ہجرت میں بھی، اس سفر میں بھی اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کا فیض اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے جائے یا کسی ملک میں اپنی فیملی کی وجہ سے سیٹل ہو، یا جیسے یورپ میں یا دیگر غیر مسلم ممالک کے اندر ہمارے مسلمان بھائی پاکستان سے، ایشیا سے یا کہیں سے عرب سے جا کر آباد ہوتے ہیں، مسلمان کا پہلا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جائے وہ دین کو ساتھ لے کر جائے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے وہاں کے لوگوں کو، ماحول کو ایسا متاثر کرے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی اتباع میں اس کو رنگنا ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع میں رنگنا ہے اسے، تو ہمیں اسلام کا امبیسیڈر بن کے جانا ہوگا، چاہے ہم اپنے روزگار کے لیے جائیں، معاش کے لیے جائیں، یا کسی بھی اعتبار سے ہم سفر کرنے کا ارادہ کر لیں، کرنے کا ارادہ کر لیں، منتقل ہونے کا ارادہ کر لیں، اس منتقل ہونے میں اگر حسن نیت شامل ہو جائے اور اسلام کے لیے بہتر سے بہتر کچھ خدمت کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے تو اسے بھی وہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم جہاں بھی منتقل ہوں آقا علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کے سفیر بن کر منتقل ہوں، تاکہ وہاں سے بھی اسلام آگے پھیلے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بھائی زہیب علی اشرفی، آپ سے خوبصورت ایک کلام ایک اور شامل کریں گے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن
مانگے دیا اور اتنا دیا. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان. میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر، آخر عالم بادشاہی انس و جان